अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, अवामी तनाज़ुर के नए व्लॉग के साथ मैं हूं खालिद भट्टी। आज के इस व्लॉग में हम बात करेंगे कि क्या पाकिस्तान को नए सूबों की ज़रूरत है या पाकिस्तान को एक मजबूत फौज और एक जिसको कहते हैं कि मजबूत किस्म का मकामी हुकूमतों का जो निज़ाम है वो चाहिए। क्या पाकिस्तान को महज इंतज़ामी इस्लाहात की ज़रूरत है या पाकिस्तान को जो मौशी इस्लाहात हैं उनकी भी ज़रूरत है, और कौन सी माशी इस्लाहात जो लोगों के फ़ायदे में हो, जो लोगों को हकूक़ देती हो, जो लोगों की जो गुर्बत है, आम आदमी की बेरोज़गारी है, उस महंगाई है, उसका हल पेश करती हो, ना कि उसके ऊपर जो है वो बोझ जो है वो लाती हो। तो ये जो बहस है, जहाँ पाकिस्तान में इस वक्त नए सूबों की जो बहस है इसको छिड़ा गया है, तो उसमें आपको कोई ये बात करता नज़र नहीं आएगा कि पाकिस्तान के मसाइल क्या हैं। पहले लोगों के मसाइल क्या हैं, फिर जो इंतज़ामी मसाइल हैं, पाकिस्तान के इंतज़ामी ढांचे के मसाइल हैं वो क्या हैं, जो पाकिस्तान का मौशी ढांचा है उसके इशूज़ क्या हैं, और फिर वो कोई उसका हल पेश करें। क्या क्या रहे हैं, जो सारा जो जोर है, जो आर्गूमेंट है वो ये है कि जी यूनिट छोटे होंगे तो हालात बेहतर हो जाएंगे। पाकिस्तान में बेशुमार नए ज़िले बने, अभी कल हुकूमत पंजाब ने 4 नए ज़िले बनाए हैं, और अब पंजाब में ज़िलों की तादाद होगी 41 से 45। पहले 41 से अब 45 हो गए। आप पंजाब के 80 सूबे जो है वो ज़िले बना दें, क्या उससे अमन अमान की सूरत हाल ठीक हो जाएगी? क्या उससे लोगों के बुनियादी मसाइल हल हो जाएंगे? नहीं होंगे। इसलिए कि ये जो हमें विरासत में मिला था अंग्रेज़ों का बनाया हुआ साम्राज्यी रियासती मौशी ढांचा, उसको आज तक हमने सीने से लगाया हुआ है। पुलिस का निज़ाम हो, अदलिया का निज़ाम हो, सेहत का निज़ाम हो, हमने आज तक इसमें बुनियादी तब्दीलियाँ नहीं की, बुनियादी इस्लाहात नहीं की कि लोगों की जो शिकायत हैं वो दूर हो सकें, जो लोगों के मसाइल हैं वो दूर हो सकें। जो पाकिस्तान का जो मौशी मसाइल हैं, अगर हम बड़े बड़े चंद की बात करें, जहाँ लोगों की बात है तो उनको बेरोज़गारी का सामना है, गुर्बत का सामना है, महंगाई का सामना है, कम मुआशी मौक़ों का सामना है, मईशत जो है उस रफ्तार से तरक्की नहीं कर रही जो कि ज़रूरी है, और जो एलीट कैप्चर है, जो पाकिस्तान की शराफिया ने पाकिस्तान की मईशत पर बड़ी मजबूती के साथ अपने पंजे गाड़े हुए हैं और वो उसको अच्छी तरह से निचोड़ रहे हैं। जो पॉलिसियाँ बनती हैं वो सब की सब इशराफिया के फ़ायदे के लिए बनती हैं, हुक्मरान तबकात के फ़ायदे के लिए बनती हैं और पाकिस्तान के अवाम को निचोड़ती हैं। इसी तरह जो इंतज़ामी ढांचा है, ये अंग्रेज़ों का बनाया हुआ इंतज़ामी ढांचा है जो बहुत ज़्यादा फरसूदा हो चुका है। अब इसमें बुनियादी तब्दीलियों की ज़रूरत है, बुनियादी इस्लाहात की ज़रूरत है। हमें डिप्टी कमिश्नर नहीं चाहिए है क्रोफर वाला, हमें DPO नहीं चाहिए है जो मादर पितर आज़ाद हो, जो किसी को जवाबदेही नहीं है। हमें अगर ये सूबे भी रहें तो हमें एक ऐसा बुनियादी मकामी हुकूमतों का निज़ाम चाहिए जिनके पास इख्तियार हो। मसलन लाहौर के जो इशूज़ हैं, लाहौर में अगर बाइख्तियार मजबूत फ़ाल किस्म का जो है वो मकामी हुकूमतों का निज़ाम हो, लाहौर के अंदर जितने हॉस्पिटल हैं वो सारे उसके अंडर हो, जितने स्कूल्स हैं वो उसके अंडर हो, सरकारी ट्रांसपोर्ट उसके अंडर हो, तो वो ज़िम्मेदार होगा। लोग उसे पूछेंगे कि भाई आपने क्या किया है, आप ये हॉस्पिटल्स में दवाई क्यों नहीं है, ये बाकी के सारे मामला क्यों नहीं है, अब प्रॉब्लम क्या है? कि सूबाई हुकूमतों को जो इख्तियारात 18वीं तरमीम के बाद मिले थे, उनको जो पैसा मिलना शुरू हुआ, उसके बाद जो है वो सूबाई NFC बनना था, नेशनल फिनांस कमीशन या प्रोविंशियल फिनांस कमीशन बनना था, और फिर हर ज़िले में डिस्ट्रिक्ट फिनांस कमीशन बनना था, वो नहीं बने। आर्टिकल 140A के तहत मकामी हुकूमतों का बाइख्तियार मकामी हुकूमतों का निज़ाम बनना था। पंजाब में 6 साल से कोई निज़ाम नहीं है, ब्यूरोक्रेसी चला रही है, सारा कंट्रोल ब्यूरोक्रेसी का है, अफसरशाही का है। कोई बात नहीं करता कि पाकिस्तान को इस हाल तक पहुंचाने में ब्यूरोक्रेसी का किरदार क्या है, और ब्यूरोक्रेसी की बुनियादी इस्लाहात की बात कोई नहीं करता। कितने बाइख्तियार हैं ये ऑफिसर्स, जो है सारा इख्तियार है ही उनके पास, और ये पॉलिटिशियंस और ये इनका गठजोड़ होता है जिसके बाद फिर करप्शन और बाकी सारे मामलात होते हैं। बहुत कम लोग हैं जो खिदमत का जज्बा लेके आते हैं, वरना तो सब अपने आप को दौलतमंद बनाने के लिए आते हैं। और आप देखें, आप तहकीकात करवाएं
اگر آپ غیر جانبدارانہ صاف شفاف تحقیقات کروائیں آپ کو پتہ چل جائے گا کہ کس لیول کی کرپشن ہے اور کون کون اس کے اندر ملوث ہے۔ بنیادی ایشوز کو ایڈریس کرنے کی بجائے لوگوں کو ایک نئی بحث میں الجھایا جا رہا ہے، وہ ہے نئی صوبوں کی بحث۔ آپ بنا لیں، آپ پنجاب کو تقسیم کر لیں 3 یا 4 حصوں میں، کیا ہوگا اس سے؟ وہی خاندان جو اب اسمبلیوں میں ہیں وہی ہوں گے، ایک چیف منسٹر ہے پھر 4 ہو جائیں گے، 4 گورنر ہو جائیں گے۔ آپ سندھ کو کر کے دیکھ لیں، آپ کے پی کو کر کے دیکھ لیں، بجائے یہاں نہ کوئی قیادت آئے گی، اس طرح جو سیاسی قیادت ہے نہیں، نہ وہ آئے گی، اور نہ ہی جو مسائل ہیں وہ حل ہوں گے جب تک ہم اس بات کو تسلیم نہیں کرتے کہ جو با اختیار فعال مقامی حکومتیں ہیں اس کا نظام ہمیں چاہیے جن کے پاس بنیادی سارے اختیارات موجود ہوں، وہ بے اختیار نہ ہوں جیسے اب ہیں، خانہ پوری نہ کی جائے، بلکہ جو اختیارات وفاقی حکومت سے صوبائی حکومتوں کو ملے ہیں وہ اسی طرح سے، اسی اسپیرٹ کے تحت، جس اسپیرٹ سے، جس جذبے کے تحت وفاق سے صوبوں کو آئے ہیں، صوبے ان کو ضلعی سطح پر منتقل کریں۔ اور جو ضلعی حکومتیں ہیں، جنرل مشرف صاحب کا جو نظام تھا اس میں خامیاں تھیں، لیکن ان خامیوں کو دور کر کے ایک بہترین نظام بنایا جا سکتا تھا، اس کے اندر بہت اچھی چیزیں موجود تھیں، لیکن یکسر اس کو ختم کر کے پھینک دیا گیا، اور ڈی سی او کی بجائے پھر ڈپٹی کمشنر کا عہدہ جو ضلع کا گھنٹہ گھر ہے وہ دوبارہ کھڑا کر دیا گیا۔ ہمارے ہاں کے جو سیاستدان ہیں ان کا المیہ یہ ہے کہ ان کے پاس کوئی ویژن نہیں ہے، انہوں نے انہی انتظامی اداروں سے، اسی ڈھانچے سے کے اوپر حکمرانی کرنی ہے اور اسی کے ذریعے فائدہ اٹھانا ہے، کیونکہ یہ جو نظام ہے یہ حکمران طبقے کے اور اشرافیہ کے مفادات کا مکمل تحفظ کرتا ہے، ان کے لیے بہترین کام کر رہا ہے۔ پرابلم ہے عام آدمی کو، پرابلم ہے لوور مڈل کلاس کو، پرابلم ہے مڈل کلاس کو جو پس رہی ہے مہنگائی کی، بے روزگاری کی، غربت کی چکی میں۔ تو بیسکلی جو ایشو ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان کو آرٹیکل جو اگر ترمیم ہونی چاہیے تو 140A جو ہے اس کے اندر ترامیم ہونی چاہیے، اس کو مینڈیٹری ہونا چاہیے، جس طرح صوبائی حکومت مینڈیٹری ہے، جس طرح صوبائی اسمبلی کا الیکشن ہوتا ہے، اسی طرح اپنے وقت پہ الیکشن ہونا چاہیے جو ہے وہ مقامی حکومتوں کا۔ اب خیبر پختونخوا میں 6 ماہ ہو گئے ہیں، ابھی تک کوئی پتہ نہیں کب الیکشن ہوں گے اگلے۔ ایک مدت جب پوری ہو تو جس طرح قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلیوں کے باقاعدہ الیکشن ہوتے ہیں اسی طرح مقامی حکومتوں کے الیکشن ہوں۔ تو پنجاب میں جو یہ نیا بلدیاتی نظام یہ لانے کی کوشش کر رہے ہیں اس کے اندر بے تحاشا بہتری کی ضرورت ہے۔ اس کا پورا کانسیپٹ جو ہے وہ بیوروکریسی کو اختیارات دیتا ہے، وہ مقامی سطح پہ اختیارات منتقل نہیں کرتا۔ ضلع کونسل ختم کر کے سارے ضلع کے اختیارات بیوروکریسی کو دے دیے گئے ہیں، بجٹ سارا ضلع کا بیوروکریسی کے ہاتھ میں دے دیا گیا ہے، اختیارات ان کے ہاتھ میں دے دیے گئے ہیں، کوئی فائدہ نہیں ہوگا اس کا۔ آپ اس بات کو ذہن سے نکال دیں، آپ جو بھی کوئی آیا مجھ سمیت وہ ساری عمر کے لیے تمام ساری جب تک یہ دنیا ہے ہم نے نہیں رہنا یہاں۔ ہم ایک ایسا نظام ایوالو کریں جو کہ لوگ یاد کریں کہ یار کوئی آیا تھا اور اس نے بہت اچھا نظام جو ہے وہ قائم کیا تھا، اور تجربے بند کریں پاکستان میں، انگریزوں کے بنائے ہوئے سسٹم کو، نظام کو، انتظامی معاشی ڈھانچے کو تبدیل کریں، ایلیٹ کیپچر کا خاتمہ کرنے کے اقدامات کریں، سیاسی جماعتیں واضح حکمت عملی کے ساتھ جو ہے وہ باہر آئیں، میدان میں آئیں، اپنا ان چیزوں کو جو ہے اس کا حصہ بنائیں اپنے منشور کا۔ پاکستان پیپلز پارٹی نے 1993 میں ضلعی حکومتوں کا ایک کانسیپٹ دیا تھا نیو سوشل کانٹریکٹ کے تحت۔ اس کے بعد جنرل مشرف نے اس سے ملتا جلتا نظام متعارف کرایا جس کو 4 صوبوں نے ختم کر دیا، اور پھر نئے تجربے شروع کر دیے مقامی حکومتوں کے نام پہ۔ تو نئے صوبوں کا معاملہ ختم ہو جائے گا اگر مقامی حکومتیں مضبوط ہوں گی، فعال ہوں گی، با اختیار ہوں گی۔ صوبوں کا تجربہ آپ کر لیں، آپ نے پہلے بھی مختلف تجربات کیے ہیں، وہ کامیاب نہیں ہوگا جب تک آپ یہ سامراجی انتظامی اور معاشی ڈھانچہ تبدیل نہیں کرتے، جب تک آپ پاکستان میں غربت کے خاتمے کے لیے، بے روزگاری کے خاتمے کے لیے، مہنگائی کے خاتمے کے لیے کام نہیں کرتے، پالیسیز نہیں بناتے، پرو پیپل پالیسیز نہیں بناتے، عوام دوست پالیسیز نہیں بناتے، عوام کو شریک اقتدار نہیں کرتے، عوام کو امپاور نہیں کرتے، اور جو طاقت کا سرچشمہ عوام ہے، حقیقی معنوں میں ایک ایسی جمہوری نظام وجود میں نہیں آتا جو واقعہ ہی جو ہے جس میں طاقت کا سرچشمہ عوام ہو۔ اب طاقت کا سرچشمہ کچھ اور لوگ ہیں۔ تو بنیادی جو ایشو ہے وہ یہ ہے کہ آپ نئے صوبے بنا لیں، پاکستان کے لوگوں کا مسئلہ کوئی بنیادی حل نہیں ہوگا اس سے۔
یہی اشرافیہ اور نئے صوبوں کی حکمران ہوگی، یہی اس کو چلا رہے ہوں گے، یہی اسمبلیوں میں بیٹھے ہوں گے، یہی سینٹ میں بیٹھے ہوں گے، یہی قومی اسمبلی میں بیٹھے ہوں گے، اور یہی وزیر ہوں گے۔ آپ بشک ہر ضلع کو صوبہ بنا دیں تو اقتدار انہی کے پاس رہے گا۔ جب تک بنیادی جو ڈھانچہ ہے وہ تبدیل نہیں ہوتا، جب تک لوگ امپاور نہیں ہوتے صحیح معنوں میں، تو اس وقت تک جب تک پاکستان میں غربت ہے، جہالت ہے، اتنے بڑے پیمانے پہ بے روزگاری ہے، یہ ساری چیزیں ہیں، تو اس کے ہوتے ہوئے ایک حقیقی عوامی جمہوریت جو ہے وہ نہیں پنپ سکتی ان حالات میں۔ جاگیرداری کا خاتمہ ہونا چاہیے، قبائلی نظام کا خاتمہ ہونا چاہیے، ایک جدید سائنٹیفک انڈسٹریل جو ہے وہ سماج وجود میں آنا چاہیے، جس کی بنیاد جو ہے وہ ماضی کے فرسودہ خیالات، سوچ اور نظریات پہ نہ ہو، بلکہ وہ سائنٹیفک سوچ رکھتے ہوں، تو پھر جا کے آپ آگے کی طرف جو ہے وہ بڑھ سکتے ہیں اور ترقی کے خواب دیکھ سکتے ہیں۔ ابھی تو یہاں پر یہ جو نظام ہے یہ چند ہزار لوگوں کے فائدے کے لیے کام کرتا ہے، وہی امیر ہوتے ہیں، ان کی دولت میں بے تحاشا اضافہ ہوتا ہے، اور جتنے لوگ یہ چھوٹے انتظامی یونٹس کی بات کر رہے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جن کا پاکستان کی معیشت پر، پاکستان کی ریاست پر اور پاکستان کے سماج کے اوپر کنٹرول ہے، جن کے پاس اربوں خربوں روپے ہیں، جو ذرائع پیداوار کے مالک ہیں، جو اہم انتظامی عہدوں پہ اور ڈھانچوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، قابض ہیں، اور سارا جو ہے وہ پاکستان کے عوام کو نچوڑ رہے ہیں۔ تو یہ جو صورتحال ہے اس کو تبدیل کرنے کے لیے بنیادی اصلاحات کی ضرورت ہے۔ اصلاحات رد اصلاحات نہیں جو کہ اصلاحات کے نام پہ کی جاتی ہیں، ایسی اصلاحات جس سے جمہوریت طاقتور ہو، جس سے اختیارات نچلی سطح پہ آئیں، ایک مضبوط با اختیار ایک فعال جو مقامی حکومتوں کا نظام ہے وہ اس بحث کو ختم کر دے گا کہ نئے صوبے چاہیے یا نہیں چاہیے۔ جب اختیارات ہر ضلع کو منتقل ہو جائیں گے، جب ہر ضلع میں ایک ڈسٹرکٹ فنانس کمیشن ہوگا اور اختیارات کی وسائل جو ہیں اس کی جو تقسیم ہے اس کا نظام منصفانہ ہوگا، ہر صوبے میں پروونشل فنانس کمیشن بنائے جائیں تاکہ جو مرکز سے پیسہ آتا ہے اس کو دیکھا جائے کہ کون سے علاقے ہیں صوبے میں وہاں پہ پسماندگی زیادہ ہے، وہاں جہالت زیادہ ہے، وہاں غربت زیادہ ہے، کس طرح اس کو کم کیا جائے، وہاں کس طرح سے فنڈز دیے جائیں، اور پھر ضلعوں کے اندر بھی جب ڈسٹرکٹ فنانس کمیشن ہوں گے تو پھر وہ طے کریں گے کہ ضلع کے کس علاقے کو ہم نے اوپر لے کے آنا ہے، کہاں کی سڑکیں زیادہ اہم ہیں، کہاں اسکول کی ضرورت زیادہ ہے، کہاں پر جو ہے وہ کس چیز کی ہیلتھ سینٹر کی ضرورت ہے۔ تو یہ ساری چیزیں جب اس وقت تک نہیں ہوں گی جب تک اختیارات جو ہیں اگر اسلام آباد سے نکل کے لاہور، کراچی، پشاور یا کوئٹہ پہنچے ہیں تو اب یہ سفر آگے بڑھنا چاہیے، اور یہ اختیارات، یہ وسائل اب لاہور، کراچی، کوئٹہ، پشاور سے نکل کے مردان، ڈیرہ اسماعیل خان، راجن پور، بہاول نگر، چکوال اور اسی طرح سے ذوب اور باقی جو ضلع ہیں، میرپور خاص ہے، خیر پور ہے، شکارپور ہے، جیکب آباد ہے، یہاں آنے چاہیے۔ ان کو بھی، ان کے پاس بھی یہ وسائل جانے چاہیے تاکہ لوگوں کی شکایتیں کم ہوں، لوگوں کے شکوے کم ہوں، لوگوں کی مشکلات کم ہوں، تو اسی صورت میں ان کا جمہوری نظام کے اوپر جو ہے وہ اعتماد بحال ہوگا۔ جب تک لوگ بدحال رہیں گے، لوگ غربت کی چکی میں پستے رہیں گے، ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا کہ ملک میں کون سا نظام ہے، کون حکمران ہے۔ ان کو فرق اس وقت پڑے گا جب ان کی زندگیاں بہتر ہوں گی، ان کی زندگیوں میں مثبت تبدیلی آئے گی، ان کے بچوں کو تعلیم ملے گی، ان کے خاندانوں کو صحت کی سہولتیں ملیں گی، ان کے ڈور سٹیپ پہ ان کو علاج کے لیے جو ہے وہ در در کی ٹھوکریں نہیں کھانی پڑیں گی، ان کو روزگار ملے گا، ان کو کام کے موقع ملیں گے۔ تو یہ سب کرنے کی ضرورت ہے، اس کے لیے جو ہے وہ سر جوڑ کے بیٹھنے کی ضرورت ہے، اور ایک ایسا ویژن دینے کی ضرورت ہے جس کے نتیجے میں پاکستان کے عوام کے مسائل کم ہوں، جو انتظامی ایشوز ہیں، جو معاشی مسائل ہیں وہ جو ہیں ان کو ایڈریس کیا جا سکے۔ تو اس کے لیے جو ہے یہ جو تجاویز آ رہی ہیں کہ 32 صوبے بنا دو، 18 صوبے بنا دو، آپ 150 صوبے بنا دیں، آپ 1000 صوبے بنا دیں پاکستان کے، جب تک بنیادی انتظامی ڈھانچہ تبدیل نہیں ہوتا، جب تک بنیادی معاشی ڈھانچہ تبدیل نہیں ہوتا، جب تک ایلیٹ کیپچر ختم نہیں ہوتا، تب تک پاکستانی عوام کے مسائل جو ہیں وہ اسی طرح موجود رہیں گے۔ آپ کچھ بھی کر لیں، اس کا سب سے اچھا طریقہ یہ ہے کہ آپ ڈپٹی کمشنر کا، پولیس کا یہ جو نظام ہے انتظامی بنیادی ضلع کی سطح پہ، تحصیل کی سطح پہ، اس کو تبدیل کریں، لوگوں کو امپاور کریں، ہر جگہ پہ الیکٹڈ لوگ آئے ہوں، لوگ ان کو منتخب کریں، وہ عوام کی خدمت نہیں کریں گے، عوام ان کو اٹھا کے پھینک دیں گے۔ اب موجودہ نظام کیا ہے؟ ایک کرپٹ ایس ایچ او ہے،
आप उसको उठाते हैं एक थाने से दूसरे थाने में भेज देते हैं कि यहाँ तुमने बहुत करप्शन कर ली, बदनाम हो गए हो, अब नए किसी और थाने में जाके करप्शन करो। जब वहां लोग शिकायतें करेंगे उनको उठा के आप किसी और जगह भेज देंगे, आप उनको परमानेंटली हटा नहीं सकते। इसलिए डिप्टी कमिश्नर है, डीपीओ है, बाकी तहसीलदार है, पटवारी है, ये पूरा जो अंग्रेजों का बनाया हुआ करप्ट जालिमाना ऐसा साली निज़ाम है, इसका खात्मा जो है वो बहुत ज़रूरी है। उसके लिए बुनियादी इस्लाहात करें, उसके ज़रिए से बैठें, सियासी जमातें, दानश्वर, बाकी सब लोग बैठें और उसके ऊपर जो है वो कंसेंसस बिल्ड करें कि क्या करने की ज़रूरत है, ताकि हम 21वीं सदी के तकाज़ों से हम आहंग निज़ाम जो है वो पाकिस्तान के अंदर उसको हम सामने ला सकें। जो इंतज़ामी इशूज़ हैं, इंतज़ामी ढांचे के मसाइल हैं, उसको हल करें। तो उसके लिए जो है वो बाइख्तियार मकामी हुकूमतों के जो निज़ाम है उससे बेहतर और कोई ऑप्शन इस वक्त नहीं है। अगर आप ये नहीं करेंगे तो फिर मामला तो और ख़राब होंगे। बाकी आपने पहले भी 4 तजर्बे किए हैं, अगर आप 5वां करना चाहते हैं करके देख लें। उससे पाकिस्तान का, पाकिस्तान के अवाम का, पाकिस्तान की रियासत का कोई ज़्यादा भला होने वाला नहीं है। अब तक के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।